گیا اور اس طریقے سے ان ٹویٹر ہینڈلز نے میری چند سیکنڈ کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایک کیمپین چلائی اور وہ سو کال نیشنل میڈیا تک لے جانے کی کوشش کی، جو بظاہر کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک فالتو کے چینل نے اس کو اٹھایا، آدھے گھنٹے پبلک کا بھی ٹائم ضائع کیا، میرا بھی ٹائم ضائع کیا، مجھے بھی اس کو دیکھنا پڑا۔ بعد میں کسی نے مجھے لنک شیئر کیا تو دیکھا، میں نے 2 دن کے بعد دیکھا۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اچھا سب یہ جو پریسٹیٹیوٹ تھی جس نے یہ پورا پروگرام کیا، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، پروسٹیٹیوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ جو ہے اس کو بھی کاٹ کے چلا دیں۔ پریسٹیٹیوٹ، جو پریسٹیٹیوٹ تھی کہ جس نے یہ پروگرام کیا، اس نے یہ چھوٹا سا کلپ چلایا، یہ جان بوجھ کر۔ کلپ تو جہاں سے اٹھایا وہ ویڈیو تو موجود ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، پوری ویڈیو موجود ہے، پوری ویڈیو دیکھو، اس کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا اور آگے جو اس کی وضاحت ہے وہ بھی، اور پھر اگلے ہفتے جو وضاحت ہوئی ہے وہ الگ ہے۔ تو جسٹ اے سیکنڈ، میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ویٹ۔ اوکے جی، تو یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے، آپ کی اسکرین پر یہ آ گیا۔ چلیں، یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 110، 11 مہینے پرانی یہ ویڈیو ہے، اور یہاں پر ایک بندہ جس کا نام ترکشیل ہے وہ آیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو کاٹ کر وائرل کرنے کے پیچھے وہی شخص ہو، کیونکہ اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں گیا۔ یہ تنظیموں کی طرف سے، سنگٹھنوں کی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں۔ سنیے کیا کہہ رہا ہوں میں۔ چلے آج کسی کو لینا ہی نہیں ہے۔ حضرت یہ میں تو کہہ رہا ہوں جی، آواز آ رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے نا یہ وہاں پہ ٹرمپ نے جو بجلیاں گرائی ہیں نا، اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے اس کے افیکٹ آ رہے ہیں، آفٹر شاک۔ اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ چلو اس کو نکالو، چلو اس کو نکالو۔ ترکشیل مائک انمیوٹ کرے اپنا۔ ترکشیل کو لیا ہے آپ نے؟ کہاں لیا؟ جی ترکشیل اوپر ہی ہے۔ اچھا، کیسے ہو جناب؟ جی بالکل ٹھیک، جی فرمائیے۔ ہاں جی، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب آپ سے جی کہ مان لیجئے 2 ویکتی، مطلب 2 آدمی بیٹھے ہوئے کوئی اپرادھ کر رہے ہیں، آپ مطلب اس چیز کا احساس کیجئے، مان لیجئے 2 آدمی بیٹھے ہوئے اپرادھ کر رہے ہیں، ایک ویکتی تو مورتی پوجا کر رہا ہوا بیٹھا، اور ایک ویکتی بیٹھا ہوا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، تو کون سا اپرادھ بڑا ہے؟ مورتی پوجا۔ بس یہی دیکھنا تھا جی۔ دھنیہ واد مفتی صاحب۔ اچھا، تو یہ دونوں ہی آپ میرے خیال سے سناتن کی بک پڑھ کے آئے ہیں۔ ایک آپ نے پراسر اسمرتی پڑھ لی، اور دوسرا جو ہے آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا، میمانسا درشن پڑھ لیا، یا پھر کوئی اور پڑھ لی، مہا بھارت وغیرہ پڑھ لی۔ دونوں کتابیں پڑھ لی آپ نے لگتا ہے، اور سوال کا جواب ہم سے لینے آ گئے۔ ہاں نہیں وہ تو خیر چلے، ترکشیل صاحب تو چلے گئے۔ اصل میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں بس سمجھا دوں، اگرچہ بیک سٹیج ہے لیکن ابھی لینے کی ضرورت نہیں ہے unless if he has a further question۔ جی ہاں دوستو، ایک NBFC ہے، الیکٹرونیکا فائنانس لمیٹڈ، وہ دے رہے ہیں، ابھی لینے کی ضرورت نہیں ہے unless if he has a further question۔ دیکھیں، جب یہ ہوتی ہے بات کہ مثلا ایک سینیریو بتایا گیا، بھائی 2 آدمی اپرادھ کر رہے ہیں، ایک آدمی مورتی پوجا کر رہا ہے اور دوسرا کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، تو کون سا اپرادھ یا کون سا جرم زیادہ بڑا ہے؟ تو ایک انسان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی لگے گا کہ مورتی پوجا کرنا تو کون سی بڑی بات ہے بھائی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا وہ۔ اچھا، جو آدمی کسی بچے کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، اس کا ریپ کر رہا ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایک جرم میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دوسرے جرم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، وہیں چند سیکنڈ کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انسان کی نظر سے دیکھیں تو ریپ میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یعنی میں اس کو بھی جرم کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ٹویٹ والے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ میڈیا والی ہے خاتون، وہ کیا کہہ رہی ہے، ارے
اس مولانا نے تو, اس مفتی نے تو ریپ کو جرم ہی نہیں مانا, جبکہ اسی ویڈیو میں میں کہہ رہا ہوں کہ ریپ ایک ایسا جرم ہے, اگر آپ انسان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک آدمی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور اس کو بھی میں جرم مان رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورتی پوجا کو اگر گناہ, اور جب ہم جرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم گناہ, جب ریفرنس پوائنٹ خدا ہے تو جرم کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور جب ریفرنس پوائنٹ انسان ہے تو جرم کا لفظ کرائم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جب ہم نے اس کا ریفرنس پوائنٹ اللہ کر دیا تو آٹومیٹیکلی اب یہ جرم لیگل کرائم نہیں ہوا, بلکہ یہ تھیولوجیکل کرائم ہو گیا, اور تھیولوجیکل کرائم کو انگریزی میں سن بولتے ہیں. تو بھئی خدا کے نزدیک اگر ریفرنس پوائنٹ خدا ہے تو اس کے نزدیک جو سب سے بڑا سن ہے, جو انفورگیویبل ہے, وہ مورتی پوجا ہے. یہ بات اسی ویڈیو میں وہیں پر ہم نے کہہ دی, اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ انسان کے نقطہ نظر سے. پھر یہی شخص اگلے ہفتے آیا اور اس نے کہا کہ آپ اگر دونوں میں سے اگر دونوں جرم ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے کس کو روکو گے؟ ہم نے کہا ریپ کو. اب چونکہ اس کو ویڈیو چلانی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ یعنی اس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع جواب تھا. چونکہ وہ سیدھی بات ہے, اس ڈیبیٹ کے بعد پتہ چلا نا کہ بھئی مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے. میں ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا, میں سب کو بتا دوں کہ جب پاکستان اسمبلی میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا, تو ایک عالم دین تھے جو دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے, اور دیوبند کے بڑے عالم تھے جو وہاں ہجرت کر گئے تھے 1947 میں, علامہ شبیر احمد عثمانی. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ذرا سیکولرسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہاں جناب اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کیا کام ہے, آپ کہاں لیگل لینگویج کو سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہ اے بی سی ڈی ہٹا دو تو ہم بتا دیں گے ہم کتنا جانتے ہو اور تم کتنا جانتے ہو. مسئلہ خالی اے بی سی ڈی کا ہے نا, یعنی انگریزی کا ہے. اس ڈیبیٹ نے اس اے بی سی ڈی کا بھی خاتمہ کر دیا. اب اے بی سی ڈی کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ جو ہے وہ بندہ جب آیا تو وہ غیر متوقع اس کو جواب ملا. وہ سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے پہلی کلپ بنائی ہے آگے بھی کلپ مجھے بن جائے گی. ہم جس لیول پر جا کر بات کرتے ہیں اس لیول پر یہ صدیوں میں نہیں پہنچ سکتے ہیں, اس انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. تو میں نے یہ کہا کہ ہم تو ریپ کو روکیں گے. کہ یہ کیا بات ہوئی, سب سے بڑا, میں نے کہا بھائی وہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں, سماج کی نظر میں, ہماری نظر میں سب سے بڑا گناہ یا کرائم جس کو کہہ لیں وہ ریپ ہے. اگر کسی بچی یا بچے کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس کو روکیں گے. مورتی پوجا کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. ہمیں اخلاقی قانونی طور پر مورتی پوجا کو روکنے کا جواز نہیں ہے, خصوصاً اگر مسلمان کسی ملک میں معاہد کے طور پر رہ رہا ہو, اور اگر مسلمان ملک ہے اور اس میں اس نے غیر مسلموں کو مورتی پوجا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے, تو کوئی بھی مسلمان اس غیر مسلم کو مورتی پوجا کرنے سے نہیں روک سکتا. جو کام خدا کا ہے وہ خدا کرے, جو انسان کا وہ انسان کرے. اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں کسی کو پرابلم کیا ہے؟ اور اگر یہ چیز پرابلمٹک ہے تو بھائی سب سے زیادہ پھر کیس ٹھکنا چاہیے آریہ سماج کے اوپر. آریہ سماجیوں نے مورتی پوجا کا جتنا کھنڈن کیا ہے, جتنا انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن میں جتنا کنڈیمنیشن اس سے آگے بڑھ گئے, نہیں. لیکن چونکہ آریہ سماج نے جو بھی کنڈیمنیشن کیا ہے مورتی پوجا کا, وہ ہندی میں کیا ہے. ہندی کو سمجھنے والے سارے لٹریچر انہوں نے تیار کیا ہے, زبانی طور پر کیا ہے. تو آپ ان کے اوپر کیوں نہیں کیس کرتے؟ آپ کی سوسائٹی ان کی وجہ سے کیوں نہیں متاثر ہو رہی ہے؟ آپ کے جذبات کو کیوں ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں؟ میرے پاس رشی دیانند کی یہ کتاب ہے ستیارتھ پرکاش, اور اس کا اردو ترجمہ میرے سامنے موجود ہے. میں نے اس کا جو 12واں چیپٹر ہے وہ مورتی پوجا سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. تو مورتی پوجا کے تعلق سے انہوں نے کیا لکھا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ایک منٹ رکیے. ہاں جی, تو اس میں ایک عنوان انہوں نے باندھا ہے صفحہ نمبر 305 میں, 12واں نہیں 11واں باب ہے, میں نے غلط کہا, بت پرستی کی خرابیاں. اچھا توحید صاحب, اگر آپ اس کو لانا چاہیں ہندی میں یا انگلش کا سامنے تو اس کو لے آئیں, ٹھیک ہے. جو میرا ہے میں کس کو بتاؤں میرے صاحبہ, میں یا انگلش کا سامنے تو اس کو لے آئیں, ٹھیک ہے. اور میں اس کا جو میرے پاس کتاب ہے میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں.
تو بھائی بت پرستی کے تعلق سے رشی دیانند یہ کہتے ہیں، اور میں بتا دوں کہ اس کتاب کو میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو میں صحیح مان رہا ہوں، جھوٹ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ صرف الزامی جواب ہے کہ اگر کوئی مسلمان بت پرستی جس کا تعلق انڈیا سے نہیں ہے، خالی پہلے ہی بتا دیا کہ کیتھولک بت پرست ہیں، ایبریجنلز بت پرست ہیں، ریڈ انڈینز امریکہ میں بت پرست ہیں، ساؤتھ امریکہ کے اندر بت پرستی ہوتی ہے، کمبوڈیا میں بت پرستی ہوتی ہے، ویتنام میں بت پرستی ہوتی ہے، چائنا میں بت پرستی ہوتی ہے، جاپان میں بت پرستی ہوتی ہے۔ ہم جب بت پرستی کے اندر کے لیے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ساری دنیا کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو دیانند جی کہتے ہیں اس میں انہوں نے بہت ساری خرابیاں گرائی ہیں، اس میں جو تیسری خرابی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں عورتوں کا مندروں میں میل ہونے سے زناکاری، لڑائی، بکھیڑا اور بیماریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، اس لیے مندروں میں بت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ کون کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ رشی دیانند کہہ رہے ہیں، کتاب میں لکھ کے چلے گئے 150 سال پہلے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بت پرستی کو سبب بتا رہے ہیں کس چیز کا؟ زنا کا، ایک دوسرے کے ساتھ الیگل ریلیشن کا، مرد اور عورتوں میں، اور آپس میں لڑائی کا، بیماریوں کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہو گیا تیسری خرابی۔ پانچویں خرابی دیکھیں، پانچویں خرابی کیا ہے؟ کہتے ہیں مختلف قسم کے مخالف شکلوں، ناموں اور حالات والے بتوں کے پجاریوں کا ایک عقیدہ نہ رکھنے اور ایک دوسرے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے باہمی نفاق بڑھانے سے، یعنی آپس میں ہپوکریسی بڑھ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، ملک کی بربادی کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے مورتی پوجا کو دیش کے خلاف بتایا ہے کہ دیش دروہی والا عمل ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس لیول وہاں تک سوچا نہیں تھا میں نے کہ دیانند سرسوتی کہاں تک چلے گئے مورتی پوجا کو کنڈیم کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کو دیش کے خلاف بتا دیا کہ دیش کے ہت میں نہیں ہے۔ اب آپ کریں ان پہ کیس، کریں ایف آئی آر فائل آریہ سماج کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ ان کو کورٹ میں لے کر جائیں، وہ تو آپ کے جوریسڈکشن میں ہے بھائی۔ اب کیا ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہ کچھ نہیں ہے، ابھی آگے بڑھیں، آگے وہ کیا کہتے ہیں، جو ساتویں خرابی ہے، بلکہ چھٹی خرابی، ہاں جی چھٹی خرابی دیکھیں، اسی کے بھروسے، یعنی بتوں کے جو آئیڈلز ہیں، اسی کے بھروسے دشمن کی شکست اور اپنی فتح مان کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی جب کسی دشمن کو شکست ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بتوں کی وجہ سے ہوئی اور ہم بتوں کی وجہ سے جیتے، اور ان کی ہار ہو کر سلطنت، آزادی اور دولت کا آرام ان کے دشمنوں کے قبضے میں ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب بتوں کے اوپر اعتماد کریں گے، بت کچھ تو کر سکتا نہیں ہے، تو آخر کار سلطنت، آزادی، دولت سب کچھ دشمن کے پاس چلی جاتی ہے، اور یہ لوگ محتاج بالغیر، یعنی دوسرے کے محتاج، دوسروں کے اوپر کنٹینجنٹ، دوبارہ کنٹینجنٹ کا لفظ بول رہا ہوں، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ اور کنٹینجنٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں بھٹیارے کے ٹٹو اور کمہار کے گدھے کے مانند دشمنوں کے بس میں ہو کر کئی طرح کی تکلیف پاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیانند سرسوتی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں دیانند جی؟ کہہ رہے ہیں کہ کمہار کے، بھٹیارے کے ٹٹو اور کمہار کے گدھے۔ بھائی یہ الفاظ تو ہم نے استعمال نہیں کیے، اور نہ ان الفاظ کے استعمال کرنے کے ہم حق میں ہیں۔ دیانند سرسوتی سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اس طرح کے الفاظ، مان لیجیے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی قرآن میں بھی تو اس طرح کے الفاظ ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انعام یعنی چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ تو خالق کائنات اگر کوئی بات اپنی مخلوق کے بارے میں کہے تو یہ خالق کا حق ہے، کائنات کو بنانے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی بھی طریقے سے کنڈیم کرے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ یہ جو مشرکین ہیں وہ ٹٹو ہیں، گدھے ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ دیانند سرسوتی کہہ رہے ہیں۔ دیانند سرسوتی کریٹر نہیں تھے، کریٹر نہیں ہیں، آریہ سماج والے بھی نہیں مانتے ان کو کریٹر، انسان تھے نا۔ تو اس انسان نے معاشرے کو
کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جس سے معاشرہ تیتر بیتر ہو رہا ہو؟ آپ کو کیوں پریشانی نہیں ہے آریہ سماج سے؟ تو بھائی آریہ سماج کے تعلق سے آپ لوگ مہم چلائیں، یعنی جو آئیڈل ورشپرز ہیں وہ مہم چلائیں، ساری دنیا کو بلا لیں، وہاں سے بھی بلا لیں، ساؤتھ امریکہ سے، امیزون کے جنگلوں سے وہاں سے لے کر آئیں، چونکہ وہ بھی تو پھر ٹٹو ہوں گے نا، وہ بھی گدھے ہوں گے آئیڈل ورشپنگ کر کے آریہ سماجی کو مطابق، تو ان کو بھی لے کر آئیں، ان کو بھی شامل کر لیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں، کچھ ایسا کریں۔ تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب آپ اس چیز کو روا رکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف تنقید ہونی چاہیے، اسلام کے خلاف بحث ہونی چاہیے، بالکل کریں، توہین نہ کریں، اور بغیر کسی بلاسفیمی کے آپ جو اعتراض کرتے ہیں اعتراض کریں۔ ہم یہاں سالہ سال سے اس چینل کے اوپر بیٹھے، دنیا بھر سے لوگ ہم سے سوال کرنے آتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور ہم خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں۔ ہم کسی آدمی کی توہین کر کے اس کو نیچا نہیں دکھلاتے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی مقصد سے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے الفاظ جو ہے وہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کے الفاظ طے کرتے ہیں نا۔ آپ کے الفاظ صحیح ہوں گے اور آپ صحیح الفاظ کے ساتھ اسلام پہ تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وی بلیو ان اوپن اینڈ ہیلتھی ڈسکشن، اور یہی پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے، کسی اسلامی ملک میں بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلم ملک میں بھی ہونا چاہیے، اور جو ملک سیکولرزم کی بنیاد پر ہے وہاں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو یہ دراصل گزشتہ چند دنوں کے جو واقعات سوشل میڈیا اور میڈیا پر آئے اس کے تعلق سے یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھی، اور یہ باتیں رکھنا بے انتہا ضروری تھا، چونکہ میرے تعلق سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو انڈیا کے خلاف ہے۔ نہیں، میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں اسلام کے حمایت میں اور اسلام کے دفاع میں ہوں۔ کسی بھی ملک کے خلاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں، چونکہ میں جیو پولیٹکس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسنالٹی، آئی ایم اے ریلیجیس پرسنالٹی۔ تو ریلیجن اور فیتھ کے تعلق سے میں گفتگو کرتا ہوں، تو اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ بھائی یہ فلاں ملک کے خلاف ہے، فلاں ملک کے حق میں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بالکل لو آئی کیو والی بات ہے۔ اور پھر دیانند سرسوتی کا مطابق آپ وہی ہیں جو آپ کو انہوں نے لکھا ہے، پھر آپ وہی ہیں۔ یہاں آ کر میں ایگری کروں گا۔ How to start investing using artificial intelligence. Use Pocket. یہاں آ کر میں ایگری کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کرانی تھی، اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض ایک اور لاسٹ پوائنٹ ہے، اور پھر میں انشاءاللہ لنک پبلک کریں گے۔ میری ویڈیوز بہت سارے چینلز کے اوپر چلائی گئیں گزشتہ چند سالوں میں، اور اس میں جو تھمنیل وغیرہ استعمال کیے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھے، اور بعض چینلوں نے اس طرح کیا کہ میرا فوٹو لگایا، ساتھ میں کسی پنڈت جی کو بٹھا دیا، اور اس میں خطرناک والا ہم نے وہ ٹائٹل لگ دیا جو بات میں نے کہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو، یہ مسلم چینلز تھے، اور ان لوگوں نے اپنی ٹی آر پی، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا۔ میں ان لوگوں سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایسی تمام ویڈیوز، چونکہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، میں کہوں تو بات الگ ہے، میں نے تو کسی پنڈت جی سے مناظرہ نہیں کیا، تو آپ میرے برابر میں پنڈت جی تو کو کہاں کو بٹھاتے ہیں تھمنیلز میں؟ یہ تھمنیل دوسروں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پرٹیکولر مذہب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ نو، دیٹس ناٹ دا کیس۔ تو آپ ایسے تھمنیلز کو ہٹائیں، ویڈیوز لگانے کا وہی طریقہ ہے، اور اگر آپ ویڈیوز میں کوئی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں تو اس کا اپروول لے لیں، جو کہ تو ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے جب اس طرح کی ویڈیوز چند دنوں کے اندر ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ بھائی یہ ویڈیوز ہٹا دو، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، تو پھر ہمیں اسٹرائک بھیجنی پڑی۔ وہی ہوتا ہے کہ جب اسٹرائک بھیجتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ چینل اڑ جاتے ہیں۔ ہم کسی کے چینل کو کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے، چینل آپ چلائیے، اور اس سے کانٹینٹ سے اگر مان لیجیے آپ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، علمی فائدہ ہوتا ہے، مادی فائدہ ہوتا ہے، I'm not against it، آپ چلائیں، لیکن صحیح سے چلائیں، ایمانداری سے چلائیں، جو بات جیسی ہے ویسی کہیں، فالتو کے تھمبنیل لگا کر آپ فرقہ واریت نہ پھیلائیں۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اب میں بیک اسٹیج پر میرے ساتھ مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں، توحید صاحب ہیں، اور ابو تراب صاحب ہیں، ان سب حضرات کا